الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله سيد المرسلين رحمة للعالمين شفيع المذنبين سيد الأولين والآخرين سيدنا ومولانا محمد رسول رب العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنا تسحرون صدق الله العلی العظیم۔ محبت کے ساتھ ایک مرتبہ دروشی پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين۔ حمد و صلاۃ کے بعد قرآن کریم کی سورۃ المومنون کی تفسیر کا بیان آپ سن رہے ہیں۔ وہ لوگ جنہوں نے دین کو قبول کرنے سے انکار کیا، ان کے لیے آپ کو بتایا کہ وہ کیا کہتے رہے۔ کبھی کہتے رہے ہم دوبارہ کیسے بنیں گے جب مٹی ہو جائیں گے، یہ وعدہ ہمارے باپ داداؤں کو بھی دیا گیا تھا۔ یہ تو وہی پرانی داستانیں ہیں۔ اللہ فرماتا ہے میرے حبیب آپ فرما دیجئے کس کا مال ہے، زمین اور جو کچھ اس میں ہے، اگر تم جانتے ہو تو وہ کہیں گے اللہ کا۔ تو پھر فرما دیجئے کیوں نہیں سوچتے؟ آپ فرمائیے کون ہے مالک ساتوں آسمانوں کا اور مالک عرش عظیم کا؟ اب کہیں گے اللہ کا، یہ اللہ کی شان ہے۔ پھر میرے حبیب ان سے فرما دیجئے تو کیوں نہیں ڈرتے؟ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے حبیب فرما دیجئے کس کے ہاتھ میں ہے ہر چیز کا قابو، اور وہ پناہ دیتا ہے اور اس کے خلاف کوئی پناہ دے سکتا نہیں اگر تمہیں علم ہو۔ اب کیا کہیں گے؟ یہ اللہ ہی کی شان ہے۔
تو میرے حبیب فرما دیجئے پھر کس جادو کے فریب میں پڑے ہوئے ہو۔ یہ آپ نے اب تک سنا۔ اس حوالے سے ہم یہ بتاتے ہیں جو علماء کی تفاسیر میں موجود کہ جسم پر قبضہ ملک ہے، روح پر قبضہ ملکوت ہے۔ ظاہری قبضہ ملک ہے، باطنی قبضہ ملکوت ہے۔ ملک آپ کی جو چیز آپ نے خرید لی آپ کے کنٹرول میں آ گئی، اس کا قبضہ ملک، اور خلق کا قبضہ ملکوت۔ ملک تو مخلوق کے لیے بھی ثابت ہو جاتا ہے، مگر ملکوت صرف اور صرف اللہ تعالی کے لیے۔ جیل میں ڈالنا، پھانسی دینا، یہ حکومت بھی کر سکتی ہے، بادشاہ بھی کر سکتی ہے، بادشاہ بھی کر سکتا ہے، مگر موت، حیات، بیماری، شفا، اس پر اللہ کے سوا کوئی قادر نہیں۔ یہ لوگ جتنا کچھ کہہ رہے ہیں، جب ان کو کہا جاتا ہے بتاؤ کس کا، تو کہتے ہیں اللہ کا۔ یہ ان ساری باتوں کو ماننے کے باوجود مشرک ہیں، اس لیے کہ وہ رب کے بعض بندوں کو، مخلوق کو رب کے برابر مانتے ہیں۔ اسی لیے بتوں کو، مظاہر قدرت کو، آگ، پانی، سورج، ہوا، جو لوگ جس کی پوجا کرتے ہیں، یہ اپنے بتوں سے قیامت کے دن یوں کلام کریں گے اذ نسویکم برب العالمین، یعنی انہوں نے ہوا کو، آگ کو، پانی کو، بنائے ہوئے بتوں کو رب کے برابر قرار دیا۔ اور یہ بھی ان کا عقیدہ تھا کافروں کا کہ رب پر بعض بندوں کی، بعض چیزوں کی دھونس دھمکی بھی چلتی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ رب تعالی اکیلا ساری دنیا کا انتظام نہیں چلا سکتا، اس لیے اس نے دوسروں کو بھی اپنے نظام میں شریک کر لیا ہے۔ اس کی قرآن نے تردید کی ہے۔ بعض کفار تو خدا کی بیوی بھی مانتے ہیں، کچھ اولاد مانتے ہیں، یہاں تک کہ انہوں نے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیا، اس لیے انہیں مشرک کہا گیا۔ جو نبی کا انکار کرے اور رب کی تمام صفات مانے، وہ رب کا ماننے والا نہیں۔ بعض لوگ ایک سے زیادہ رب مانتے ہیں، نیکی کا خدا اور ہے، برائی کا خدا اور ہے، بیٹیاں دینے والا اور ہے، بیٹے دینے والا اور ہے، اس طرح بھی لوگوں کی باتیں۔ یہاں ہم مسلمانوں کو کیا جاننا ہے؟ ہر شے کا بنانے والا اللہ ہے۔ اللہ خالق کل شیء، ہر چیز کا بنانے والا، اونچی کہیے، اللہ تعالی۔ اس کی ذات میں، اس کی صفات میں، اس کے ناموں میں، اس کے کاموں میں کوئی بھی کسی طرح بھی اس کا شریک نہیں۔ اس کے برابر ہونا تو دور کی بات، کوئی اس جیسا بھی نہیں، اس کے مثل بھی نہیں، کوئی ٹکڑا، جز، وہ بھی نہیں۔ ساری کائنات جب بنانے والا اللہ ہے، اور یہ عقیدہ ہے یقینی،
تو یہ کہنا کہ کچھ چیزیں کچھ اور لوگوں نے بنائی ہیں، یا یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ کو ضرورت ہے انتظام چلانے کے لیے کچھ کی، ایسی کوئی بات نہیں۔ سب اس کے محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں۔ ہاں، اس نے کچھ فرشتوں کو، مخلوق کو اختیارات دیے ہیں، ڈیوٹیاں دی ہیں، کچھ نظام پر اپنے بندوں کو اختیار اور قدرت دی ہے۔ وہ اللہ جس نے چیزوں میں تاثیر رکھی ہے، اس نے اپنے بندوں میں بھی تاثیر رکھی ہے۔ دوائیں آپ کھاتے ہو تو غذائیں آپ کھاتے ہو، ان میں تاثیر رکھنے والا کون ہے؟ اللہ تعالی۔ بارش برسانے والا بھی اللہ ہے، بیٹیاں بیٹے دینے والا بھی۔ ہم مسلمان جب یہ مانتے ہیں اور یہ یقینی بات ہے، تو ہم میں سے اگر کوئی یہ کہے کہ اللہ دیکھ نہیں رہا کیا ہو رہا ہے، اللہ کو نظر نہیں آ رہا کیا ہو رہا ہے، تو ایسا کہنے والا اپنے بارے میں ذرا غور کرے، وہ ہے کیا؟ اس کی حیثیت کیا ہے؟ اتنی بات کرنے پر اس کا مقصد کیا ہے؟ وہ اتنی بات کر کے اپنا ایمان ضائع کرتا۔ ہم اللہ سے نہیں پوچھ سکتے، اللہ ہم سے پوچھ سکتا۔ وہ جو کرتا ہے ہم اس سے نہیں پوچھ سکتے یا اللہ یہ کیوں کر رہا ہے، وہ ہم سے پوچھ سکتا۔ ہمیں یہ یاد رکھنا ہے کہ پناہ دینے والا صرف اور صرف اللہ ہے۔ اللہ کے خلاف کوئی پناہ دے سکتا نہیں۔ وقتی طور پر آپ دنیا میں کسی نہ کسی چیز کی پناہ لے لیتے، مگر اللہ کے خلاف لے سکتے؟ کوئی ہے ایسا جو موت سے بچ سکے؟ کہ میں کسی کی پناہ میں آ جاؤں اور موت سے بچ جاؤں؟ ہو سکتا ہے؟ سیدھی سی بات۔ اب یہاں جو بات میں نے آپ لوگوں کو سمجھانی ہے، یہاں کچھ لوگ جو ہمارے مخالف ہیں، وہ پڑھتے یہی آیتیں ہیں، مگر ان کو پتہ ہے کہ یہ آیتیں کافروں مشرکوں کے بارے میں اتری ہیں، وہ اس کو لگاتے ہیں نبیوں ولیوں پر۔ کس کے بارے میں اتری ہیں یہ آیتیں؟ آپ سن رہے ہیں، کافروں کا بیان ہے، مشرکوں کا بیان ہے، بتوں کے ماننے والوں کا بیان ہے۔ لگا کن پر رہے؟ اللہ کے نبیوں ولیوں پر۔ اور میں آپ کو یہ سنا چکا، بخاری شریف میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے فرزند حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کا بیان موجود ہے کہ مخلوق میں سب سے برے لوگ وہ ہیں جو کافروں مشرکوں والی آیتیں مسلمانوں پر لگاتے ہیں۔ اور آج یہ کام کھلم کھلا ہو رہا۔ عام آدمی کو نہیں معلوم، نہیں جانتا عام آدمی آیت کا شان نزول کیا ہے، کس کے بارے میں آیت اتری ہے۔ اس کے سامنے قرآن پڑھا جاتا ہے، وہ کہتا ہے شاید ایسا ہی ہو۔ اس کو پتہ نہیں ہے کہ آیت کافروں کے بارے میں ہے، مشرکوں کے بارے میں ہے، بتوں کے بارے میں ہے، کس کے بارے میں۔ ہم
کسی نبی ولی کے لیے اس کا ذاتی کمال مانتے؟ اونچی کہیے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردے زندہ کرتے ہیں، قرآن میں بیان ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام ماں کے پیٹ سے اندھا پیدا ہونے والے کو بینا کر دیتے ہیں، قرآن میں بیان ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام برس والے کوڑ والے کو ہاتھ پھیر کے ٹھیک کر دیتے ہیں، قرآن میں بیان. حضرت عیسیٰ مٹی کی مورت بنا کر پھونک مارتے ہیں، وہ پرندہ بن کے اڑنے لگ جاتا ہے، قرآن میں بیان ہے. نبیوں کے معجزات جتنے بھی آیات قرآن میں بھی بیان ہے، ہمارے سامنے ہے. کیا کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ حضرت عیسیٰ خود سے ایسا کرتے تھے؟ اونچی کہیے. ان کو یہ کمال کس نے دیا تھا؟ اللہ. ختم. بِإِذْنِ اللہ کے الفاظ موجود ہیں. تو ہم نے کبھی کسی نبی کا کمال اس کا اپنا نہیں مانا، رب تعالی کا دیا ہوا مانا ہے. تو رب نے جن کو اختیار دیا ہے انہی کا مانتے ہیں، جن کو رب نے نہیں دیا ان کا مانتے نہیں. بتوں کو کوئی کمال دیا؟ ہم مانتے نہیں. یہ لوگ جو کافر اور مشرک ہیں یہ بتوں کو رب کا شریک یا برابر مانتے ہیں، یا ان کے نزدیک جن کو یہ مانتے ہیں وہ رب کے برابر ہیں اور کائنات میں جو چاہیں کریں، ہمارا ایسا کوئی عقیدہ نہیں. تو وہ مخالف اگر یہ کہیں کہ مشرک بتوں کے لیے مانتے تھے یا دوسروں کے لیے، تم نبیوں ولیوں کے لیے مانتے ہو، تو وہ برابر. تو فرق آپ نے جان لیا یا نہیں جانا؟ ہمارا ان جیسا کوئی عقیدہ نہیں ہے. تو جب ہم واضح طور پر کہہ رہے ہیں ہمارا ایسا عقیدہ نہیں، تو ہم پر وہ آیتیں چسپاں کرنا، وہ لگانا جو مشرکوں کے بارے میں اتری ہیں، یہ ظلم ہے یا نہیں؟ عام آدمی کو پتہ نہیں ہے، وہ یہی سمجھتا ہے کہ جو یہ آیت پڑھ رہا ہے قرآن کی آیت ہے، بھئی ہے کس کے بارے میں یہ بھی تو جاننا ہے نا. اس پر دھیان نہیں ہے، جو چاہتے ہیں بات کر دیتے ہیں. تو میں اور آپ یہ جان لیں کہ ہم ایمان والے ہرگز کسی کو بھی اللہ کا شریک مانتے نہیں، گنجائش بھی نہیں رکھتے. یہ نہیں کہتے کہ شاید نہیں، ایسا بھی نہیں ہو سکتا. رب تعالی وحدہ لا شریک ہے. اب میں آپ سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں، ذرا دھیان سے سنیے گا. بیماری کون دیتا ہے؟ آواز آئے. آپ تو کہتے ہیں میں نے فلاں چیز کھائی اس لیے بیمار ہو گیا. کہتے ہیں یا نہیں کہتے؟ یار میں نے رات کو وہ کھٹی چیز کھا لی تھی، گلا یوں ہو گیا، مجھے فلانی چیز ہو گئی تھی اس لیے ایسا ہو گیا. ہم لوگ کہتے ہیں یا نہیں کہتے؟ پوچھ رہا ہوں، پھر مجھے بتائیں. آپ نے اس کی طرف نسبت کر دی، اس چیز کی طرف. کیا شرک کیا آپ نے؟ سوچیں، جواب دینا ہے. میرا آپ کا اسباب کے اوپر بات رکھ دینا. یار مجھے وہ کپڑا نہیں لیا تھا، ٹھنڈ لگ گئی، بیمار ہو گیا ہوں، فلاں چیز کھا لی تھی ایسا ہو گیا ہوں، فلاں جگہ چلا گیا تھا تو یوں ہو گیا. ہم یہ کہتے ہیں، کیا اس پر فتویٰ لگے گا؟ سوچیں. جبکہ ہم سب کہتے ہیں بیماری دینے والا اللہ، شفا دینے والا. یار میں نے وہ فلاں گولی کھا لی، میں تو ٹھیک ہو گیا.
مجھے فلاں دوائی لی میں ٹھیک ہو گیا، تو ہم ٹھیک کرنے کی نسبت دوا کی طرف کر دیں، بیماری کی نسبت اپنی کسی غذا کی طرف کر دیں، کیا فتویٰ لگے گا؟ میرا سوال ہے آپ سب سے ہے، آپ جواب نہیں دے رہے، لازمی بات ہے، آپ نے اسباب کے لیے ایسا کہا، مگر آپ بھی جانتے ہیں گولی چل جائے اللہ نہ چاہے تو نہیں لگے گی، گولی لگ جائے اللہ نہ چاہے آپ نہیں مریں گے، یقین ہے یا نہیں ہے؟ دوا کھائی ہے اللہ چاہے گا تو شفا ہوگی، دوا میں اثر رکھنے والا کون؟ اللہ۔ میری کوتاہی ہو سکتی ہے، میں نے کوئی چیز غلط کھا لی، ترتیب بدل دی، نہیں کھانی تھی کھا لی، نہیں کام کرنا تھا کر لیا، وہ میری کوتاہی، مگر کرنے والا کون؟ آپ کی طرف نسبت لگتی ہے یا نہیں؟ اب میرا ایک اور سوال، یہ اس لیے دے رہا ہوں کہ آپ سوچیں، زندگی کون دیتا ہے؟ مارتا کون ہے؟ مجھے فلاں نے مار دیا، فلاں نے ٹھیک کر دیا، کرنے والا اللہ، آپ بندوں کا نام لیتے ہیں، فتویٰ لگے گا؟ سوچیں، چیر نبیوں ولیوں سے کیوں ہے؟ ہر چیز پر فتویٰ لگاؤ نا۔ میں کہہ دوں کہ نبی کے پاس گیا، ولی کے پاس گیا، فائدہ ہو گیا تو فتویٰ لگاتے ہو، خود دوا کھا لو فتویٰ نہیں، تم کسی ڈاکٹر سے مل لو فتویٰ نہیں، تم کسی طبیب سے مل لو فتویٰ نہیں، تم کسی اور سے مل لو فتویٰ نہیں، میں نبی ولی سے مل لوں فتویٰ کیوں؟ پوچھنا چاہ رہا ہوں آپ سے، بات سمجھ میں آ رہی ہے یا نہیں آ رہی ہے؟